تعلیم الاسلام کا تیسرا حصہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں سبق نمبر 9 کے اندر فرائض وضو کے باقی مسائل میں نے آپ کو پڑھا دیے ہیں اور آپ نے پڑھ لیا ہوگا اور یاد کر لیا ہوگا۔ تو آج کی ویڈیو میں جو ہے سبق نمبر 10 کے اندر سنن وضو کے باقی مسائل کے بارے میں پڑھیں گے اور آپ کو ریڈ کرنا ہے اور یاد کرنا ہے۔ تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک شکایت رہتی ہے کہ آپ ویڈیو دیکھتے ہیں پر ہمارے اس ویڈیو کو لائک نہیں کرتے ہیں اور سبسکرائب نہیں کرتے ہیں، تو آپ سے ایک گزارش ہے تو ہمارے اس ویڈیو کو آپ لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنن وضو کے باقی مسائل۔ سوال: اگر وضو میں نیت نہ کریں تو کیا حکم ہے؟ جواب: اگر وضو کی نیت نہ کی، جیسے دریا میں گر گیا یا بارش میں کھڑا رہا اور تمام اعضائے وضو پر پانی بہہ گیا تو وضو ہو جائے گا، یعنی اس وضو سے نماز پڑھ لینا جائز ہے لیکن وضو کا ثواب نہ ملے گا۔ سوال: وضو کی نیت کس طرح کرنی چاہیے؟ جواب: نیت کے معنی ارادہ کرنے کے ہیں۔ جب وضو کرنے لگے تو یہ ارادہ کرے کہ ناپاکی کی دور کرنے اور پاکی حاصل ہونے اور نماز جائز ہو جانے کے لیے وضو کرتا ہوں، بس یہ ارادہ اور خیال کر لینا وضو کی نیت ہے۔ سوال: نیت کا زبان سے کہنا ضروری ہے یا نہیں؟ جواب: زبان سے کہنا ضروری نہیں، ہاں کہہ لے تو کچھ مضائقہ بھی نہیں۔ سوال: وضو ہونے کی حالت میں نیا وضو کریں تو کیا نیت کریں؟ جواب: صرف یہ نیت کریں کہ وضو پر وضو کرنے کی فضیلت اور ثواب حاصل کرنے کے لیے وضو کرتا ہوں۔ سوال: وضو میں بسم اللہ پوری پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ جواب: بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری پڑھنا یا بسم اللہ العلی العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام یا بسم اللہ والحمد للہ تینوں طرح پڑھنا جائز ہے۔ سوال: مسواک کرنا کیسا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ جواب: مسواک کرنا سنت مؤکدہ ہے، اس کا بہت بڑا ثواب ہے اور اس میں بہت فائدے ہیں۔ مسواک کسی کڑوے درخت کی جڑ یا لکڑی کی ہونی چاہیے، جیسے پلو کی جڑ یا نیم کی لکڑی۔ مسواک ایک بالشت سے زیادہ نہ رکھنی چاہیے۔ دھو کر مسواک کریں اور دھو کر رکھیں۔ اول دائیں طرف کے دانتوں میں پھر بائیں طرف کے دانتوں میں کرنی چاہیے۔ 3 مرتبہ مسواک کرنا اور ہر مرتبہ نیا پانی لینا چاہیے۔ سوال: غرغرہ کرنا کیسا ہے؟ جواب: وضو اور غسل میں غرغرہ کرنا سنت ہے لیکن روزے کی حالت میں نہ کرنا چاہیے۔ داہنے ہاتھ سے کلی کرنا چاہیے۔ سوال: ناک میں پانی ڈالنے کا کیا طریقہ ہے؟ جواب: دائیں ہاتھ میں پانی لے کر ناک سے لگائیں اور سانس کے ذریعے سے پانی ناک میں چڑھائیں لیکن اتنا نہ کھینچیں کہ دماغ تک چڑھ جائے۔ روزے دار کو چاہیے کہ وہ صرف ہاتھ سے پانی ناک میں
چڑھائیں، سانس سے نہ کھینچیں، کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا دونوں سنت مؤکدہ ہے۔ سوال: داڑھی کے کس حصے کا خلال کرنا سنت ہے؟ جواب: داڑھی کے نیچے اور اندر کے بالوں کا خلال کرنا سنت ہے، اور جو بال کے چہرے کی طرف چہرے کی کھال سے متصل ہے ان سب کا دھونا فرض ہے۔ سوال: انگلیوں کا خلال کس طرح کرنا چاہیے؟ جواب: ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال اس طرح کریں کہ ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر ہلائیں، اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال بائیں ہاتھ کی چھنگلیاں چھوٹی انگلی سے کریں، دائیں پاؤں کی چھنگلیاں سے شروع کر کے بائیں پاؤں کی چھنگلیاں پر ختم کریں۔ سوال: تمام سر کا مسح کس طرح کرنا چاہیے؟ جواب: دونوں ہاتھ پانی سے تر کر کے سر کے دونوں طرف پیشانی کے بالوں کی جگہ پر رکھو اور ہتھیلیوں کو انگلیوں سمیت گدی تک لے جاؤ اور پھر واپس لوٹا لاؤ۔ اس کا خیال رکھو کہ تمام سر پر ہاتھ پھر جائے۔ سوال: کانوں کے مسح کے لیے نیا پانی لینا چاہیے یا نہیں؟ جواب: نہیں، سر کے مسح کے لیے جو پانی لیا تھا وہی کافی ہے۔ اندر کانوں کا مسح شہادت کی انگلی سے کرنا چاہیے اور باہر کان کا مسح انگوٹھے سے کرنا چاہیے۔ یہ سبق نمبر 10 میں نے آپ کو سنن وضو کے باقی مسائل آپ کو پڑھا دیے، اور سبق نمبر 11 میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔